بانی کو شفا اسپتال منتقل نہ کرنے کے خلاف تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ عدالتی حکم کی خلاف ورزی پر توہین عدالت کارروائی کی استدعا۔ درخواست میں وزیر اعظم، وزیر اطلاعات عطا تارڑ، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، سیکرٹری داخلہ اور چیف کمشنر کے خلاف بھی کارروائی کی استدعا۔ درخواست میں آئی جی جیل پنجاب اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو فریق بنایا گیا۔ موقف اپنایا گیا، عدالت ذمہ داروں کو ذاتی حیثیت میں طلب کر کے قانون کے مطابق سزا دے۔ بانی پی ٹی آئی کا فوری طور پر شفا انٹرنیشنل اسپتال میں طبی معائنہ کرایا جائے۔ حکم پر عمل درآمد کے لیے عدالتی افسر یا لوکل کمیشن مقرر کرنے کی بھی استدعا۔ جو توہین عدالت ہوئی ہے وہ بالکل واضح ہے۔ ایک جھوٹا بیانیہ بنایا گیا کہ رستے میں کوئی رش تھا، کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک سوچی سمجھی سازش تھی سپریم کورٹ کے خلاف، پاکستانی قوم کے خلاف، عمران خان کے خلاف۔ توہین عدالت بالکل واضح ہے، سازش کے تحت راستے میں رش کا جھوٹا بیانیہ بنایا گیا۔ سلمان اکرم رادا کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا خاموش نہیں رہیں گے، انصاف کے لیے ہر سطح پر آواز اٹھاتے رہیں گے۔ وزارت اطلاعات نے بانی پی ٹی آئی کے اہل خانہ اور پارٹی کے الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ بانی کو تنہائی میں رکھنے اور اہل خانہ سے رابطے سے محروم رکھنے کے الزامات بھی مسترد کر دیے۔ وزارت اطلاعات کا امریکی نیوز ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس کو تحریری جواب، بتایا جیل اور طبی ریکارڈ الزامات کی تائید نہیں کرتے۔ 2023 کے بعد سے بانی پی ٹی آئی سے اہل خانہ، وکلاء، ڈاکٹر، سیاسی نمائندوں اور دیگر افراد نے 900 سے زائد ملاقاتیں کی۔ اہلیہ سے ہفتہ وار ملاقات کی اجازت حاصل ہے۔ بیٹے سے آخری ٹیلی فونک گفتگو 21 مارچ کو ہوئی تھی۔ مطالعے کا مواد، ٹی وی کی سہولت، گھر کا پکا ہوا کھانا اور ورزش کا سامان فراہم کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر باقاعدگی سے معائنہ کرتے ہیں۔ بانی کی جیل میں ملاقاتوں اور رابطے کی سہولت کو سیاسی پیغامات پہنچانے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بانی پی ٹی آئی کے علاج پر پیمز اسپتال انتظامیہ کا اعلامیہ جاری۔ پیمز کے ڈاکٹرز پر مشتمل بورڈ نے بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل فٹنس رپورٹ تیار کر لی۔ بتایا گیا سپریم کورٹ حکم کے مطابق میڈیکل رپورٹ کی تفصیل نہیں دے سکتے۔ 20 اور 21 اگست تک درمیانی رات بانی پی ٹی آئی کو پیمز اسپتال لایا گیا۔ شفا اسپتال کے 2 ماہر امراض چشم نے ان کا معائنہ کیا۔ پیمز اسپتال کے ماہرین نے بھی تفصیلی معائنہ کیا۔ وزیر اعظم نے پیمز اسپتال میں سی ٹی اینجیوگرافی کی سہولت فعال نہ ہونے کا نوٹس لے لیا۔ حقائق کا تعین کرنے کے لیے انکوائری کمیٹی بنا دی۔ کہا کمیٹی معاملے کا جائزہ لے کر ذمہ داروں کا تعین اور رپورٹ پیش کرے۔ 2022 سے پیمز میں کیے گئے اینجیوگرام کے ریکارڈ کی جانچ پڑتال ہوگی۔ انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کی روشنی میں قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔ پنجاب سے سیکھنے والے پنجاب پر انگلی نہ اٹھائیں، پنجاب بڑا بھائی ہے، تمام صوبوں کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ حاضر ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں کہ مریم نواز نے لوگوں کا کام کرنا ہے، گڈ گورننس اور میرٹ یقینی بنانا سکھایا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صحت کے شعبے میں انقلاب برپا کر دیا۔ پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں ملک بھر سے آنے والے مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے۔ جناح کارڈیالوجی میں ہارٹ ٹرانسپلانٹ کا علاج 100% مفت ہوگا۔ مریم نواز جلد پاکستان کے سب سے بڑے نواز شریف کینسر اسپتال کا افتتاح کریں گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ فٹ الحمدللہ۔ اور میں نے بلڈ پریشر لیا نا 120/80۔ وہ ڈاکٹر وہ تو بول رہے تھے نا ذرا ایموشنل ہو کے میرے ساتھ،
تو ڈاکٹرز کہیں جی آپ کا بلڈ پریشر تو آپ کا بھی چڑھ جائے گا. وہ کہیں نہیں میرا نہیں ایسے چڑھے گا. پہلے ڈیجیٹل پہ لیا تو اس پہ فرق تھا تو پھر میں نے ہاتھ سے لیا. بانی پی ٹی آئی کی صحت مستحکم اور ماشاءاللہ فٹ ہے. بلڈ پریشر پہلے مشین سے چیک کیا تو فرق آ رہا تھا, پھر ہاتھ سے چیک کیا تو 120/80 تھا. سابق وزیر اعظم کی ہمشیرہ ڈاکٹر عظما خان کی پریس کانفرنس. کہا بلڈ پریشر چیک کرتے وقت بھائی مجھ سے بات کر رہے تھے. ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ بات نہ کریں ورنہ بلڈ پریشر چڑھ جائے گا. بھائی نے کہا کہ نہیں میرا بلڈ پریشر نہیں چڑھے گا. بانی کو آنکھ میں ٹیکے لگے تو آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگی. آنکھ میں ہیمرجز تھے, مجھے دکھایا گیا کہ اب معمولی سا مسئلہ رہ گیا. مزید بہتری کے لیے احتیاطی طور پر فالو اپ انجیکشن بھی لگیں گے. نظر 100% نہیں لیکن بہتر ہوئی ہے. صدر آصف زرداری سے ملائیشیا کے وزیر داخلہ کی ملاقات. تعاون مزید مضبوط بنانے پر زور. انسداد دہشت گردی منشیات کی روک تھام, انسانی سمگلنگ کے خلاف مشترکہ تعاون بڑھانے پر اتفاق. صدر زرداری نے کہا پاکستان اور ملائیشیا کے برادرانہ تعلقات مشترکہ مذہب, ثقافت, باہمی احترام پر مبنی ہے. متعلقہ اداروں میں مسلسل رابطے, تعاون سے شہریوں کو مزید سہولت ملے گی. ملائیشیا کے وزیر داخلہ کی وزارت داخلہ آمد. محسن نقوی سے ملاقات کی. وزرائے داخلہ کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات. جوائنٹ ورکنگ گروپ کے قیام کا فیصلہ. دہشت گردوں اور منشیات فروشوں کی سرکوبی کے لیے انٹیلیجنس شیئرنگ پر اتفاق. محسن نقوی نے کہا ملائیشیا مسلم ملک میں تیز رفتار ترقی کرنے والا ملک ہے. ملائیشیا سیاحت کے لیے پاکستانیوں کے لیے بہترین آپشن ہے. No, not at all. It just means that we're seeing what happens. They have no money, Navy, they have no Air Force. They are not paying their soldiers. They're not paying their police. They have 350% inflation. امریکی صدر کا ابنا ہرمز کے بعد ایران کے کچھ زمینی علاقوں پر بھی کنٹرول کا دعویٰ. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ نہ صرف ابنا ہرمز بلکہ کچھ خشکی کے علاقوں پر بھی مکمل کنٹرول رکھتا ہے. ایران معاہدہ چاہتا ہے لیکن درست معاہدے کے لیے تیار نہیں. صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایران پر معاشی دباؤ بڑھانے کا مطلب یہ نہیں کہ فوجی کارروائی کا امکان ختم ہو گیا. واشنگٹن صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کیا ہوتا ہے. ایران کو شدید معاشی اور فوجی مشکلات کا سامنا ہے. وہ اپنی فوج اور پولیس اہلکاروں کو تنخواہیں ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں. امریکہ کے ساتھ کئی ماہ سے جاری جنگ ختم کرنے کا وقت آ گیا. ایران طاقتور ثابت ہو چکا. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں پوری دنیا ایران کی فتح کو تسلیم کرتی ہے. MOU کا مقصد جنگ کا خاتمہ تھا. اس معاہدے کا مطلب ایران کی شکست نہیں. عباس عراقچی نے کہا امریکہ کی نئی پابندیاں وہی پرانی کہانی ہے. یہ اقدامات بھی پہلے کی طرح ناکام ہوں گے. اسماعیل بقائی نے ایکس پر لکھا امریکی پابندیاں ایران کے خلاف غیر قانونی معاشی جنگ ہے. امریکہ خود مختار ریاستوں پر بالادستی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے. امریکہ کسی آزاد ملک کو کسی دوسرے ملک سے قانونی تجارت ختم کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا. حزب اللہ نے امریکی پابندیوں کو مسترد کر دیا. کہا امریکی پابندیاں اسرائیل کے خلاف ہماری مزاحمت نہیں روک سکتی. ایران جنگ میں اب تک 18 امریکی فوجی ہلاک اور 756 زخمی ہو چکے. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق پینٹاگون کی جاری ڈیٹا سے جنگ بڑھتے اخراجات بھی ظاہر ہوتے ہیں. زخمیوں میں بری فوج کے 580 اہلکار, بحریہ کے 86, فضائیہ کے 64 اور 19 میرینز شامل ہیں. آبن ہرمز میں سیکیورٹی صورتحال بدستور سنگین. جہازوں کی آمد و رفت 4% رہ گئی. برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کے مطابق 28 فروری سے اب تک آبن ہرمز میں 857 بحری سفر ریکارڈ ہوئے. گزشتہ ایک ہفتے میں آبن ہرمز سے صرف 21 جہاز گزرے. نیٹو ممالک نے آبن ہرمز کو کھلوانے کے لیے نئے اتحاد کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں. ترجمان نیٹو کہتے ہیں فرانس اور برطانیہ 12 ممالک پر مشتمل ایسا اتحاد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جن کی مدد سے آبن ہرمز میں بحری جہازوں کی آزادانہ نقل و حرکت ممکن بنائی جا سکے.
پاکستان نے 6 ماہ سے بھی کم عرصے میں ورچوئل اثاثہ جات کے لائسنسنگ نظام کی تشکیل مکمل کر لی۔ بلال بن ثاقب کا کہنا ہے پاکستان ورچوئل اثاثہ جات ریگولیٹری اتھارٹی نے لائسنسنگ ریگولیشنز جاری کر کے پورٹل بھی فعال کر دیا۔ ورچوئل اثاثہ جات ایکٹ کے تحت جاری ضوابط میں لائسنس کی 10 کیٹیگریز متعارف کرائی گئی۔ ہمارا کام کرپٹو کو ریگولر کرنا ہے۔ قانونی فریم ورک سے غیر ملکی کمپنیز کے لیے بھی بہترین مواقع کا دروازہ کھل چکا۔ ہم نے اس اصول پر اتفاق کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک جوائنٹ اپوزیشن ہونی چاہیے تاکہ پارلیمنٹ کے اندر کی بزنس میں ہماری ایک مشترکہ حکمت عملی ہو اور ہمارے اقدامات مشترکہ ہوں، باہمی مشاورت کے ساتھ ہوں۔ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر اپوزیشن جماعتوں کی بڑی بیٹھک، پارلیمنٹ میں مشترکہ حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ۔ میڈیا سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان نے کہا اپوزیشن اتحاد بنانے پر اصولی اتفاق ہو گیا تاکہ ایوان کے اندر فیصلے مشاورت سے ہوں اور اپوزیشن مشترکہ حکمت عملی سے مؤثر کردار ادا کر سکے۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے کہا عوام کی طاقت سیاسی لوگوں کے پاس ہے، سیاسی لوگ ہی ملک بچا سکتے ہیں، سیاسی جماعتیں آئین پر متفق ہو جائیں، منتخب نمائندے ملک کی پالیسیاں بنائیں۔ اسد کیسر نے کہا ملک میں جنگل کا قانون بن گیا، بانی پی ٹی آئی اس وقت مشکل میں ہے، حکومت نے سپریم کورٹ کی توہین کی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت مانسون بارشوں نقصانات پر اجلاس، شہباز شریف کے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ کہا سیلاب میں جاں بحق افراد کے خاندانوں، تباہ اور جزوی متاثرہ گھروں کے مالکان کی مالی معاونت کی جائے۔ متاثرہ علاقوں میں بجلی کا نظام اور سڑکوں کی بحالی جلد مکمل کی جائے۔ وفاقی وزراء متاثرہ علاقوں کا جائزہ لے کر بحالی کا کام شروع کرائیں۔ این ڈی ایم اے اور صوبائی اتھارٹیز آئندہ بارشوں کے لیے الرٹ رہیں۔ عوام کو معیاری صحت سہولیات کی فراہمی کے لیے بنیادی نظام صحت مضبوط بنا رہی ہیں۔ حفاظتی صحت کے نظام کو مضبوط بنا کر بیماریوں کے پھیلاؤ پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں صحت کے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی، بہتر سروس ڈیلیوری پر توجہ دے رہے ہیں۔ کمیونٹی ہیلتھ سروسز کو مزید مؤثر بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔